بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم انفارمل آرگنائزیشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے آرگنائزیشن اور فارمل آرگنائزیشن کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم انفارمل آرگنائزیشن کے بارے میں پڑھیں گے کہ انفارمل آرگنائزیشن ہے کیا اور اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہے اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ آج ہم اس ٹاپک میں پڑھیں گے۔ اچھا، تو اب ہم پڑھتے ہیں کہ انفارمل آرگنائزیشن ہے کیا۔ انفارمل آرگنائزیشن کنسسٹ آف ڈائنامک سیٹ اپ، پرسنل ریلیشن شپ، سوشل نیٹورکس اینڈ ایموشنل سورس آف موٹیویشن۔ تو جس طرح ہم نے فارمل آرگنائزیشن میں پڑھا کہ فارمل آرگنائزیشن اس میں ایک فکس سیٹ آف رولز ہوتے ہیں، وہ آپ کو مسٹ فالو کرنے ہوں گے۔ تو انفارمل آرگنائزیشن اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، مطلب جس طرح فارمل آرگنائزیشن میں فکس سیٹ آف رولز ہوتا ہے تو اسی طرح انفارمل آرگنائزیشن میں نہیں ہوتا۔ یہاں پر فرسٹ لکھا ہوا ہے انفارمل آرگنائزیشن کنسسٹ آف ڈائنامک سیٹ اپ، مطلب انفارمل آرگنائزیشن میں فکس سیٹ آف رولز نہیں ہوتے۔ اس میں سارا سیٹ اپ جو ہوتا ہے، سارا سسٹم جو ہوتا ہے وہ ڈائنامک ہوتا ہے، اسٹیٹک نہیں ہوتا۔ ڈائنامک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایور چینجنگ، وہ چینج ہو سکتا ہے، اور اسٹیٹک کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ وہ چینج نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ انفارمل آرگنائزیشن یہ اسٹیٹک نہیں ہے، یہ ڈائنامک ہے، یہ چینج ہو سکتا ہے، اس کی فکس سیٹ آف رولز نہیں ہوتے۔ جس طرح فارمل آرگنائزیشن ایک سسٹم کے تھرو چلتا ہے، اس میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا کہ فارمل آرگنائزیشن کس طرح آپ کو فکس سیٹ آپ کے جو رولز ہوتے ہیں وہ آپ کو کیسے فالو کرنے ہیں۔ تو انفارمل آرگنائزیشن میں اس طرح نہیں ہوتا، اس میں سارا سیٹ اپ جو ہوتا ہے وہ ڈائنامک ہوتا ہے، اسٹیٹک نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ دوسرا ہمارے ساتھ ہے پرسنل ریلیشن شپ۔ تو پرسنل ریلیشن شپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرسنل ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہے کہ انفارمل آرگنائزیشن میں ایک سینئر آپ کا، اگر کوئی سینئر ہے بھی تو اس کا آپ سینئر جیسا بیہیو نہیں کرتے، مطلب جس طرح وہ چین آف کمانڈ ہوتا تھا، آپ کسی کو رپورٹنگ ہوتے تھے، آپ کا ایک رپورٹنگ مینیجر ہوتا تھا، آپ اسی کو اپنا رپورٹس پیش کرتے تھے۔ تو انفارمل آرگنائزیشن میں اس طرح بالکل نہیں ہے، اس میں پرسنل ریلیشن شپ ہوتے ہیں۔ آپ کا اگر جو سینئر بھی ہو وہ ایک ایز اے فرینڈ ہوگا، آپ کا اس کے ساتھ بیہیویئر ایک سینئر جیسا نہیں ہوتا، یا کوئی اور کولیگ بھی ہے تو آپ کا اس کے ساتھ ایک فرینڈ شپ سا ہوتا ہے، آپ کا اس کا ریلیشن شپ جو ہوتا ہے وہ پرسنل ہوتا ہے، وہ کسی گول کے اوپر یا کسی کام کے اوپر وہ نہیں ہوتا، وہ سارا کچھ جو ہوتا ہے وہ پرسنل ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ کوئی جس طرح سسٹمیٹک رولز میں ہوتے ہیں، ایک سسٹم میں ہوتا ہے، تو اس طرح انفارمل آرگنائزیشن میں ایک سسٹم نہیں ہوتا۔ تو آپ کا کوئی اگر سینئر ہے بھی وہ نام پہ ہوگا، لیکن جس طرح ایک آرگنائزیشن کو چاہیے وہ انفارمل آرگنائزیشن میں اس طرح بیہیو نہیں ہوتا۔ آرگنائزیشن جو بھی ہو اس میں مختلف لوگ کام کرتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ کام کرتے ہیں، مطلب اگر اس میں ہو سکتا ہے تو آفس بوائے ہوتا ہے، یا سویپر وغیرہ، کوک ہوتا ہے، سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے، یہ جو لو اسکیل والے ہوتے ہیں، یہ خواہ ہر ایک آرگنائزیشن میں اس طرح کے لوگ یہ بھی کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آفس سٹاف بھی ہو سکتا ہے، مینیجرز وغیرہ، یا اسکول کالج کی ہم بات کریں تو ٹیچرز وغیرہ یہ ہو گئے۔ اس کے بعد ایڈمنسٹریشن بلاک بھی ہوتا ہے، اس میں مختلف لوگ کام کرتے ہیں۔ اور پھر جو اونرز وغیرہ یا ڈائریکٹر یا جو بھی وہ سی او ہوتا ہے کمپنی کا، تو یہ سب ایک آرگنائزیشن کا حصہ ہوتا ہے۔ تو انفارمل آرگنائزیشن میں اس پرسنل ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ ہے کہ یہ سارے اسکلز کے لوگ مختلف ہوتے ہیں۔ یہ انفارمل آرگنائزیشن میں اس کی ریلیشن شپ وہ پرسنل ہوتی ہے، وہ یہ نہیں ہوتی کہ بس آپ اس کو رپورٹنگ یا آپ اس کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کر سکتے۔ آگے ہم فیچرز، ایڈوانٹیجز، ڈس ایڈوانٹیجز میں اور ڈیٹیل کے ساتھ بھی ہم یہ پڑھیں گے
کہ کس طرح پرسنل ریلیشن شپ کا مطلب کیا ہے، اور آپ انفارمل آرگنائزیشن میں کس طرح کمیونیکیٹ کر سکتے، آپ کس کے ساتھ بات کر سکتے، کس کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ آگے ہمارے ساتھ ہے سوشل نیٹ ورکس اینڈ ایموشنل سورس آف موٹیویشن۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انفارمل آرگنائزیشن میں سارا جو سٹاف ہوتا ہے ان کے درمیان وہ نیٹ ورک جو ہوتا ہے وہ سوشلی ہوتا ہے، مطلب اس کا سارا کچھ سسٹم جو ہوتا ہے وہ سوشل نیٹ ورک کے تھرو سب کا ایک سوشل نیٹ ورک بنا ہوتا ہے، مطلب سارے جو سٹاف بھی اس آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں وہ سارے فرینڈ جیسے ان کا ایک ریلیشن شپ بنا ہوتا ہے، تو وہ سب کچھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، مطلب جو آفس کا کام ہوتا ہے وہ یہ سب اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے، بس سارا ان کا وہ ایک سوشل نیٹ ورک بنا ہوتا ہے، سب فرینڈس کی طرح ہوتے ہیں، صبح کے وہ چائے کے دوران گپ شپ، اور اس کے بعد آفس کے بعد بھی گھر میں وہ سارا سسٹم جس طرح ہمارا گھر میں ایک ماحول ہوتا ہے، مطلب ایک فیملی سا انفارمل آرگنائزیشن میں ان سب کا بنا ہوتا ہے اسٹاف کے درمیان۔ تو یہ اور لاسٹ میں ہے ایموشنل سورس آف موٹیویشن، جس طرح ہم نے فارمل آرگنائزیشن میں پڑھا تھا کہ وہ کسی سوشل نیٹ ورک یا سائیکولوجیکل یا آپ کے سوشل نیڈز جو ہوتے ہیں اس پہ وہ فوکس نہیں کرتے، اس کا سارا فوکس جو ہوتا ہے وہ گول کے اوپر ہوتا ہے یا کام کے اوپر ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ آرگنائزیشن بنا ہے ہم نے وہی کام صرف کرنا ہے۔ تو ایموشنل سورس آف موٹیویشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا سوشل نیٹ ورک ہے ایک آرگنائزیشن میں، پرسنل ریلیشن شپ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہاں آپ کا دل لگ گیا ہے، سب ایک فرینڈلی ماحول ہوتا ہے تو کام کرنے میں مزہ بھی آتا ہے، اگر کام کوئی نہیں بھی کر رہا تو گپ شپ کے ماحول میں انسان کا ویسے ہی دل لگ جاتا ہے، تو ہر کسی کا یہی خواہش ہو جاتا ہے کہ میں بھی یہاں کام کروں گا، یہ جگہ میرے لیے ٹھیک ہے۔ تو انفارمل آرگنائزیشن میں یہ ایموشنل سورس آف موٹیویشن مطلب لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی اس آرگنائزیشن میں کام کرتا ہے، یا سب کچھ سارا سٹاف جو ہوتا ہے تو ان کے درمیان ایک سوشل نیٹ ورک بن جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا انفارمل آرگنائزیشن کی میننگ کہ انفارمل آرگنائزیشن ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی کچھ فیچرز پڑھتے ہیں کہ انفارمل آرگنائزیشن کی کیا کیا فیچرز ہے، مطلب جس طرح ہم نے فارمل آرگنائزیشن کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ ان کی کیا کیا فیچرز ہے، کیا کیا باتیں ہو سکتی ہے کہ وہ ایک آرگنائزیشن میں دیکھی جائے تو ہم اسے فارمل آرگنائزیشن کہیں گے، یہ ہم نے فارمل آرگنائزیشن میں ایکسپلین کیا تھا۔ ابھی انفارمل آرگنائزیشن کی کچھ فیچرز ہے، کچھ باتیں ہیں اگر یا کچھ چیزیں ہیں اگر وہ ایک آرگنائزیشن میں دیکھی جائے تو اسے ہم انفارمل آرگنائزیشن کہیں گے، یا کون سی باتیں ہیں اگر وہ دیکھی جائے تو ہم اسے انفارمل آرگنائزیشن کہیں گے۔ تو فرسٹ ہے انفارمل آرگنائزیشنل اسٹرکچر گیٹس کریٹڈ آٹومیٹکلی وداؤٹ اینی انٹینڈڈ ایفرٹ آف مینیجر۔ تو جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ فارمل آرگنائزیشن وہ آرگنائزیشن ہوگا جس کے لیے ایک پراپر پلاننگ بنائی ہوگی، مطلب پہلے سے ایک بہت بڑا پلان بنا ہوگا کہ کس طرح ہم نے ایک آرگنائزیشن بنانا ہے، اس کے لیے کیا کیا کرنی ہے۔ تو اس طرح انفارمل آرگنائزیشن میں بالکل بھی نہیں ہوتا، یہ بس ایک آٹومیٹکلی 2-3 مینیجرز وہ سامنے آ گئے، اس نے تو درمیان میں بات کر لی، بس ایک آرگنائزیشن کھولنا ہے۔ یا ایک اور بات ہم کر سکتے ہیں کہ انفارمل آرگنائزیشن ایک فارمل آرگنائزیشن کے سسٹم کی طرح وہ بنا ہوتا ہے، مطلب پہلے سے ایک آرگنائزیشن موجود ہے فارمل آرگنائزیشن، تو اس کے سسٹم کو دیکھ کر بس ایک اور آرگنائزیشن بن گیا انفارملی، جس کے لیے کوئی مینیجر کی ایفرٹس وہ ضائع نہیں ہو گئی یا کوئی پلاننگ وغیرہ نہیں بنائی گئی ہے، بس آٹومیٹکلی بس ایک آرگنائزیشن بس ایک فارمل آرگنائزیشن کی طرح ایک آرگنائزیشن بن گیا جن کا ایک فکس سیٹ آف رول نہیں ہے، رولز ریگولیشن، ایک کوئی پلاننگ بھی نہیں بنائی گئی ہے اس کے لیے۔ تو ایسے ایک آرگنائزیشن کو ہم کیا کہیں گے؟ انفارمل آرگنائزیشن کہیں گے، ٹھیک ہے۔
اب سیکنڈ فیچر کیا ہے؟ انفارمل آرگنائزیشنل اسٹرکچر از فاؤنڈ بائی دا امپلائیز ٹو گیٹ سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن. انفارمل آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں کیا ہوگا کہ اس میں سارے امپلائیز جو ہوگے ان کو ایک سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن ہوگا. ان کے اوپر ایک ذہنی دباؤ نہیں ہوگا کہ ایک کام بھی کرنا ہے، ہمارا گول کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بس ان کا کوئی ایک خاص اسٹرکچر نہیں ہوگا. جس طرح فارمل آرگنائزیشن میں ان کا بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے، گول کو اچیو کرنا، تو اسی طرح انفارمل آرگنائزیشن میں بالکل بھی نہیں ہوتا. اس میں سارے امپلائیز جو ہوتے ہیں ان کے وہ سائیکولوجیکلی سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، مطلب ان پر کوئی ذہنی دباؤ نہیں ہوتا. جس طرح فارمل آرگنائزیشن میں آپ سے جو بھی آپ سے کام مانگا جائے گا، تو اسی طرح انفارمل آرگنائزیشن میں نہیں ہوتا. ابھی تھرڈ فیچر کون سا ہے؟ انفارمل آرگنائزیشنل اسٹرکچر ڈز ناٹ فالو اینی فکسڈ پاتھ آف فلو آف اتھارٹی اور کمیونیکیشن. تو انفارمل آرگنائزیشنل اسٹرکچر مطلب انفارمل آرگنائزیشن وہ ہوگا جس میں ایک فکس سیٹ آف پاتھ آف اتھارٹی اور کمیونیکیشن، مطلب جس طرح ہم نے فارمل آرگنائزیشن میں پڑھا تھا کہ آپ کو ایک فکسڈ پاتھ آف کمیونیکیشن آپ کے لیے ہوگا، چین آف کمانڈ آپ کو فالو کرنے ہوں گے. آپ کو ایک اسکیلر کمیونیکیشن بیسڈ بنا ہوتا ہے کہ آپ کو صرف اپنے رپورٹنگ مینیجر کے ساتھ آپ بات کر سکتے. آپ کی کمیونیکیشن اتنی زیادہ براڈ نہیں ہوتی، آپ بس صرف اپنے رپورٹنگ مینیجر کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. تو انفارمل آرگنائزیشن میں اسی طرح نہیں ہوتی، آپ جس کے ساتھ بھی چاہیں آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ آگے ہم ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز میں یہ پڑھیں گے بھی لیکن یہاں بھی آپ کو تھوڑا بہت وہ ایکسپلین کروں کہ انفارمل آرگنائزیشن میں چاہے وہ ایک سویپر ہے، کوک ہے، یا آفس بوائے ہے، یا کوئی اور ہے، تو وہ ایک سی او اور ڈائریکٹر اس کے ساتھ بھی ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، جا کے آفس میں اس کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ بھی لگاتا ہے. ایک فکسڈ پاتھ آف فلو آف اتھارٹی آف کمیونیکیشن یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے لیے ایک فکسڈ لوگ رکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ آپ کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکیں گے. تو انفارمل آرگنائزیشن میں اسی طرح بالکل بھی نہیں ہوتا، آپ جس کے ساتھ چاہے وہ بات کر سکیں گے ایک ہی آرگنائزیشن میں. تو اگر یہ بات بھی ایک آرگنائزیشن میں پائی جائے تو ہم اسے انفارمل آرگنائزیشن کہیں گے. Next one is source of information cannot be known under informal structure, as any person can communicate with anyone in the organization. تو اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آرگنائزیشن میں اگر آپ کو ایک انفارمیشن مل گئی ہو تو اس کا سورس اتھینٹک نہیں ہوتا. مطلب آپ کو یہ بالکل بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ انفارمیشن کہاں سے آ گئی. کیونکہ ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتا ہے. وہ تو باتیں کیا ہوگی، بس یہ کام ہو گیا، وہ کام ہو گیا، وہ کام ہو گیا. تو چائے کے دوران، آفس ٹائمنگ کے دوران سارا سسٹم جو ہوتا ہے وہ سب گپ شپ لگا، اس کا ایک سوشل نیٹ ورک بنا ہوتا ہے نا، تو وہ سب سارے ایک دوسرے کے درمیان وہ گپ شپ لگائیں گے، ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے. تو اسی وجہ سے ایک بات ہوگی، وہ ایک فرینڈ دوسرے فرینڈ کو آگے پہنچائے گا، دوسرا دوسرے کو، تیسرا تیسرے کو. تو اسی وجہ سے ایک انفارمیشن کا سورس آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ بات کہاں سے آ گئی. بس آپ کو ایک چیز سامنے آ گئی، آپ نے بس کسی سے سنا ہے، لیکن اس کا کوئی اتھینٹک سورس آپ کے سامنے نہیں ہوگا. تو یہ بھی انفارمل آرگنائزیشن کا ایک فیچر ہے کہ اسی طرح ہوتا ہے ایک انفارمل آرگنائزیشن میں کہ اس میں انفارمیشن کا سورس نہیں ہوگا. لاسٹ ون ہے کہ the existence of informal organizational structure depends on the formal organization structure. یہ میں نے آپ کو پہلے پوائنٹ میں بھی آپ کو یہ کلیئر کر دیا کہ ایک انفارمل آرگنائزیشن اس کا اسٹرکچر ایک فارمل آرگنائزیشن کے اسٹرکچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مطلب کیا ہو گیا کہ انفارمل آرگنائزیشن کس طرح، اس کا اسٹرکچر کس طرح بنا گیا ہے، ان کے لیے کوئی پراپر سیٹ آف پلاننگ وہ تو نہیں بنائی گئی ہے، ایک سسٹم خود تو نہیں بنائی گئی ہے، اس میں کوئی مینیجرز کی ایفرٹس وہ تو نہیں لگے ہیں. بس ایک فارمل آرگنائزیشن
آرگنائزیشن تھا، اس کا ایک اپنا اسٹرکچر تھا، اس کو دیکھ کے انفارمل آرگنائزیشن کا بس ایک اسٹرکچر بنا دیا ہے، اس کی کوئی پراپر پلاننگ وہ نہیں بنائی گئی ہے۔ تو یہ کچھ فیچرز ہے آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی کہ اگر یہ ایک آرگنائزیشن میں پائی جائے تو ہم اسی آرگنائزیشن کو انفارمل آرگنائزیشن کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ پڑھیں گے کہ انفارمل آرگنائزیشن کی ایڈوانٹیجز کیا ہو سکتی ہے۔ مطلب جس طرح ہم نے پڑھا کہ انفارمل آرگنائزیشن میں ایک سوشل نیٹ ورک ہوتا ہے، کوئی فکس سیٹ آف رولز آپ کو فالو نہیں کرنے ہوں گے، آپ کا وہ ایک سائیکولوجیکل آپ سیٹسفائیڈ ہوں گے، تو اس کی ایڈوانٹیجز بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ اب ہم پڑھیں گے کہ اس کی ایڈوانٹیجز ہے کہ انفارمل آرگنائزیشن کی ایڈوانٹیجز کیا ہے۔ تو فرسٹ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ فاسٹ کمیونیکیشن، مطلب جس طرح ہم نے فارمل آرگنائزیشن میں پڑھا تھا کہ اس میں ایکشن بہت سلو ہوتا ہے، وہ ایکشن کافی ڈیلے ہو جاتا ہے، آپ کو ایک فکس سیٹ آف کمیونیکیشن وہ آپ کو فالو کرنا ہوگا۔ آپ پہلے اپنے رپورٹنگ مینیجر کے ساتھ اپنے وہ بات شیئر کریں گے، اس کے بعد وہ ڈائریکٹر کے ساتھ شیئر کرے گا، اور ڈائریکٹر پھر اونر کے ساتھ شیئر کرے گا، اور پھر وہ چاہے تو جب اس کا دل کرے وہ آپ کو رپلائی کرے گا۔ تو اسی وجہ سے وہ اس میں ایکشن ڈیلے ہوتا ہے۔ تو انفارمل آرگنائزیشن میں اس طرح بالکل نہیں ہوتا، اس میں کمیونیکیشن کافی فاسٹ ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے پہلی فیچرز میں پڑھا کہ انفارمل آرگنائزیشن میں آپ کا کمیونیکیشن وہ فاسٹ ہوتا ہے کہ اینی پرسن کین کمیونیکیٹ ود اینی ون ان انفارمل آرگنائزیشن، یہ ہم نے فیچرز میں پڑھ لیا۔ تو اس کی یہ ایڈوانٹیج ہو گئی کہ اس میں کمیونیکیشن کافی فاسٹ ہوتا ہے، آپ جس کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو سیدھا جا کے بالکل اس کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کمیونیکیشن آپ کا کافی فاسٹ ہوتا ہے، مطلب آپ کا ایکشن ڈیلے نہیں ہو سکتا، آپ جس طرح بھی چاہے آپ کمیونیکیشن وہ کر سکتے ہیں ایک انفارمل آرگنائزیشن میں۔ تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے ایک انفارمل آرگنائزیشن کی کہ آپ بہت فاسٹ کمیونیکیٹ وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ایڈوانٹیج اس کا کیا ہے کہ اس میں آپ کے سوشل نیڈز جو ہوتے ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں، مطلب ایک انفارمل آرگنائزیشن کے فلفل یور سوشل نیڈز۔ تو یہ ایک اور ایڈوانٹیج ہے انفارمل آرگنائزیشن کی کہ آپ کی سوشل نیڈز وہ پورے ہو سکتے ہیں۔ سوشل نیڈز کیا ہو سکتے ہیں، مطلب آپ کا کوئی مسئلہ آ گیا، بیمار ہو گئی ہے، یا کوئی گھر میں آپ کا مسئلہ آ گیا ہے، آپ کو چھٹی چاہیے، یا کوئی اور مسئلہ آپ کا پوسٹ آپ کو پسند نہیں ہے، یا آپ کے کام زیادہ ہے، تو ایک انفارمل آرگنائزیشن میں اگر آپ کمپلینٹ کریں گے تو وہ جلدی آپ کا وہ نیڈ جو ہے وہ پورا کر سکے گا، کیونکہ اگر آپ کا ایک سوشل نیٹ ورک بنا ہے، ایک پرسنل ریلیشن شپ آپ کا اپنے اونر کے ساتھ یا ڈائریکٹر کے ساتھ، یا آپ کا جو بھی رپورٹنگ مینیجر ہے آپ کا، تو اس کے ساتھ آپ کا ایک پرسنل ریلیشن بن گیا ہے، تو اسی وجہ سے آپ کا سوشل نیڈ جو ہوگا وہ پورا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کی جو بھی ضروریات ہے وہ ایزیلی آپ کو انفارمل آرگنائزیشن میں وہ جلدی آپ کے وہ پورے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایک اور ایڈوانٹیج ہے انفارمل آرگنائزیشن کا، جس طرح ہم نے پڑھا کہ آپ کا کوئی انفارمل فکس پاتھ آف اتھارٹی وہ نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ آپ کو کریکٹ ملے گا، مطلب آپ اگر کوئی مسئلہ گیا ہے آپ نے وہ سیدھا جا کے آپ کسی کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، یہ تو ہم نے پہلے ہی پڑھا ایک انفارمل آرگنائزیشن میں۔ تو آپ کو کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو آپ سیدھا جا کے بالکل ڈائریکٹر، اونر، سی او جو بھی ہے، پرنسپل ہے، وائس چانسلر ہے، آپ سیدھا جا کے اس کے ساتھ وہ اپنے ایک مسئلہ جو بھی ہے آپ نے وہ بات اس کے ساتھ شیئر کی، تو اس کا دل جو بھی چاہے وہ آپ کو جو بھی رپلائی کرے گا تو وہ آپ کو بالکل کریکٹ ہی ملے گا، کیونکہ اس میں کوئی اور انوالو نہیں ہوگا، وہ اس میں چینجز نہیں کر سکتے۔ آپ کا فیڈ بیک جو ہوتا ہے وہ آپ کو بالکل کریکٹ ملے گا،
تو کیونکہ اس میں درمیان میں کوئی اور نہیں ہوتا، جس طرح ہم نے فارمل آرگنائزیشن میں کہا تھا کہ آپ پہلے ایک لیٹر لکھو گے یا اپلیکیشن لکھو گے، وہ آپ اپنے رپورٹنگ مینیجر کو دو گے، اور وہ پھر جا کے اونر یا سی او یا ڈائریکٹر جو بھی ہے اس کو دے گا، تو پھر وہ اگر اس کا دل چاہے تو آپ کو اگر وہ ڈائریکٹر نے آپ کا کام پورا کر بھی دیا، لیکن آپ کا جو رپورٹنگ مینیجر ہے اس کا دل نہیں چاہ رہا، تو وہ اس میں چینجز کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اپلیکیشن تو اس نے آپ کو دے دیا ہے، آپ کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی چینجز کیے یا نہیں کیے، تو اس میں آپ کو فیڈ بیک وہ کریکٹ نہیں ملے گا۔ لیکن انفارمل آرگنائزیشن میں جس طرح آپ فرسٹ ہر کسی کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، تو اسی وجہ سے جو فیڈ بیک ہوگا وہ آپ کا بالکل آپ کو کریکٹ ملے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے انفارمل آرگنائزیشن کا۔ اب ہم انفارمل آرگنائزیشن کی کچھ ڈس ایڈوانٹیجز پڑھتے ہیں کہ اس کی کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہو سکتی ہے۔ ایڈوانٹیجز ہم نے پڑھ لیے، اب کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہے انفارمل آرگنائزیشن میں کہ وہ کیا ہے۔ فرسٹ نمبر ہے کہ اسپریڈ رومرز کا مطلب یہ ہے کہ انفارمل آرگنائزیشن میں افواہیں بہت زیادہ پھیلتی ہے، مطلب ایک بات اس طرح نہیں ہوتی، آپ نے اگر کسی کے ساتھ ایک بات شیئر کی تو وہ جا کہ دوسرے کو اس نے وہ بات بتا دی، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، تو سارے آفس میں وہ بات پھیل گئی، اب جو چاہے تو اس میں باتوں میں ایڈیشن کر سکتا ہے۔ تو انفارمل آرگنائزیشن میں افواہیں بہت زیادہ پھیلتی ہے کہ آپ کو پتہ تو نہیں ہے کام اس طرح ہو گیا یا کام اس طرح ہو گیا ہے، تو بہت زیادہ افواہیں وہ آپ کو سامنے آئے گی، مطلب جس طرح دل چاہے باتوں میں ایڈیشن وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے انفارمل آرگنائزیشن کی کہ اس میں افواہیں بہت زیادہ پھیلتی ہے۔ اسپریڈ رومرز کا مطلب یہ رومرز افواہوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے کہ اس میں کوئی سسٹمیٹک ورکنگ نہیں ہوتا، نو سسٹمیٹک ورکنگ، مطلب جس طرح فارمل آرگنائزیشن میں ایک وہ اس کا سارا سسٹم وہ سسٹمیٹک ہوتا ہے، وہ تو ہم نے پہلی اس لیکچر کے پہلے ہم نے وہ پڑھا کہ انفارمل آرگنائزیشن میں ایک فکس سیٹ آف رولز نہیں ہوتے، اس کا سسٹم ہوتا ہے وہ ڈائنامک ہوتا ہے۔ تو انفارمل آرگنائزیشن میں اسی وجہ سے ورک جو ہوتا ہے وہ سسٹمیٹک نہیں ہوتا، آپ کو جس مقصد کے لیے آرگنائزیشن بنی گئی ہے تو وہ آپ کو وہی مقصد وہ آپ کا پورا نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں سسٹمیٹک ورک نہیں ہے، جس کا جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ایک انفارمل آرگنائزیشن میں ورک جو ہوتا ہے وہ سسٹمیٹک نہیں ہوتا، اور جب ورک سسٹمیٹک نہیں ہوتا تو آپ کا رزلٹ وہ پازیٹیو نہیں آئے گا۔ تھرڈ ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے کہ آپ کو نگیٹیو رزلٹس سامنے آئیں گے، مطلب کیا ہو گیا۔ انفارمل آرگنائزیشن میں جس طرح ہم نے پڑھا کہ رومرز بہت زیادہ وہ پھیلتی ہے، اور ورک بھی سسٹمیٹک نہیں ہوتا، ہر جس کا جو دل چاہے وہ کرتا ہے، تو اسی وجہ سے آپ کے رزلٹس جو ہوں گے وہ زیادہ تر وہ نیگیٹیو ہی آئیں گے، آپ کو ایک پازیٹیو رزلٹ نہیں ملے گا، کیونکہ انفارمل آرگنائزیشن میں کوئی سسٹمیٹک ورک نہیں ہے، کوئی فکس سیٹ آف رولز نہیں ہے، کسی کا وہ نہیں ہوتا، اگر کسی کا آپ سوشل نیڈز اور وہ سائیکولوجیکلی سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، اس پہ کوئی برڈن نہیں ہے، تو وہ کام وہ اسی طرح نہیں کریں گا۔ یہ تو ایک فارمل آرگنائزیشن کی بیوٹی ہوتی ہے کہ آرگنائزیشن جس مقصد کے لیے بنی گئی ہے آپ کو صرف وہی مقصد وہ کام آپ کو کرنا ہوگا، باقی جو سائیکولوجیکل اور سوشل نیڈز ہے وہ آپ کے باہر پورے ہوں گے، وہ ایک آرگنائزیشن آپ کے لیے پوری نہیں کرے گا۔ تو پھر اسی بنا پر ایک آرگنائزیشن کی جو مقصد ہوتی ہے، جس مقصد کے لیے آرگنائزیشن بنی گئی ہے، تو وہ مقصد وہ پورا ہوگا۔ لیکن انفارمل آرگنائزیشن میں آپ کو رزلٹس ہمیشہ نگیٹیو ملیں گے، ہمیشہ نہیں تو زیادہ تر ٹائم آپ کو وہ رزلٹس نگیٹیو ملیں گے، آپ کو بہت کم پازیٹیو رزلٹس آئیں گے۔ تو یہ ایک مین ڈس ایڈوانٹیج ہے انفارمل آرگنائزیشن کی کہ آپ کو رزلٹس وہ پازیٹیو بہت کم ملیں گے، آپ کو ہمیشہ رزلٹ جو ہوگا وہ نگیٹیو ہی آئے گا۔ اس کا ایک اور بھی ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ یہ مور ایمفیسائز ٹو
انڈیویجولز انٹرسٹ. اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ انفارمل آرگنائزیشن، یہ پوائنٹ تو اگر ہیومینٹی کو دیکھا جائے، انسانیت کے طور پر دیکھا جائے تو یہ پوائنٹ صحیح بھی ہے. تو یہ ڈس ایڈوانٹیج میں کیوں آیا ہے ادھر کہ ایک انڈیویجول کے انٹرسٹ کو پورا کرنا، اگر وہ آپ کے لیے کام کرتا ہے، اس کا اگر کوئی نیڈ ہے تو اگر وہ آپ نے پورا کر بھی دیا تو یہ تو کوئی بری بات تو نہیں ہے. تو یہ یہاں ڈس ایڈوانٹیج میں کیوں آیا ہے؟ تو اس کا یہ آنسر ہے کہ یہ ہم ڈس ایڈوانٹیج میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ کیونکہ آرگنائزیشن آپ کی سوشل نیڈ کو یا سائیکولوجیکل نیڈ کو پورا کرنے کے لیے یہ آرگنائزیشن تو نہیں بنی گئی ہے. یہ آرگنائزیشن کا تو ایک مقصد ہے، گول کو پورا کرنے کے لیے یہ آرگنائزیشن بن گیا ہے. تو اس کے لیے اور ٹائم ہو سکتے ہے یا کسی اور جگہ پر آپ کا یہ گول یہ جو آپ کا اپنا ہی انٹرسٹ ہے، سوشل نیڈ ہے، تو وہ پورا ہو سکتا ہے. لیکن ایک آرگنائزیشن سے آپ یہ تو توقع نہیں کر سکتے. اس کا ایک آرگنائزیشن ہوتا ہے، اس کے لیے ایک پراپر پلاننگ بنائی گئی ہے. اس کا مقصد یہ تو نہیں ہوتا، وہ تو ایک خاص مقصد کے لیے ایک آرگنائزیشن بنایا گیا ہوتا ہے. تو یہ ڈس ایڈوانٹیج اس لیے ہے کہ اگر وہ آپ کے انٹرسٹ پہ توجہ دے گا تو اس کا آرگنائزیشن کا گول وہ پورا نہیں ہوگا. اس کا گول درمیان میں رہ جائے گا، اور آپ کا جو انٹرسٹ ہے، آپ کا جو سوشل نیڈ ہے وہ پورا ہو جائے گا، اور آرگنائزیشن کا جو بھی گول ہے وہ درمیان میں رہ جائے گا. تو یہ سارے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہے جو ہم نے پڑھ لیے کہ انفارمل آرگنائزیشن کی. یہ سارے ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہو سکتی ہے. تو مطلب کیا ہو گیا لاسٹ میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ انفارمل ایک جو بھی آرگنائزیشن ہو، فارمل ہو یا انفارمل ہو، تو آرگنائزیشن اگر بنی گئی ہے، اس میں ایک سٹاف ہائر کیا ہوا ہے، اس پہ کچھ پیسے لگی ہوئی ہے، انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے کسی نے، تو وہ ایک مقصد کے لیے اس بندے نے انویسٹ کیا ہوا ہوتا ہے، یا گورنمنٹ نے بھی جو انویسٹ کیا ہوتا ہے، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ایک گورنمنٹ کے ادارے کا جو جس مقصد کے لیے بنائے، وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہم پورا کریں. آرگنائزیشن میں ہم کام کرتے ہیں تو ہماری اپنی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، تو ہمیں وہ رسپانسبلٹی وہ ہمیں فالو کرنی ہوگی، چاہے ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے. لیکن اگر ہم اس آرگنائزیشن میں کام کرتے، اس آرگنائزیشن کا جو بھی گول ہے، ہمیں جو بھی ٹاسک اسائن کیا گیا ہے، ہمیں پورے ایمانداری کے ساتھ وہ ہم نے سب کچھ ہمارے رولز ریگولیشن جو ہوتے ہیں یا سسٹمیٹک ورکنگ جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے، تو ہمیں وہ سب کچھ وہ فالو کرنے ہوں گے. تو آرگنائزیشن کس مقصد کے لیے بنا گیا ہے؟ آرگنائزیشن ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے، گول کو اچیو کرنے کے لیے ایک آرگنائزیشن بنا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ڈفرینس تھا اس انفارمل آرگنائزیشن. اس لیکچر میں نے آپ کو درمیان میں انفارمل اور فارمل آرگنائزیشن کا ڈفرینس جو پوائنٹس میں وہ میں نے کلیئر کر دیا. ہر ایک پوائنٹ میں تقریباً میں نے اس کا ڈفرینس وہ کلیئر کر دیا آپ لوگوں کو کہ کس طرح فارمل آرگنائزیشن میں کام ہوتا تھا اور کس طرح انفارمل آرگنائزیشن میں. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ یہ ذہن میں رکھ لے، یہ پوائنٹ آؤٹ کر لے کہ کس طرح فارمل آرگنائزیشن کام کرتا ہے، کس طرح انفارمل آرگنائزیشن کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی ہمارا ٹاپک تھا آج انفارمل آرگنائزیشن کا.